بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج کے استاد کے مقام کی۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی جو آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں۔ میاں داد، آپ پاک پتن سے کب کس عمر میں نکل کر آئے؟ میں ابھی بھی پاک پتن شریف میں ہوں۔ بزرگ جو ہمارے تھے جلندھر سے بلونگ تھے، اچھا، اور پھر دربار بابا فرید سرکار میں آئے، تو میں بلونگ تو پاک پتن سے ہی ہوں۔ تو ابھی آپ واپس جاتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں؟ جی، میں لاہور میں آتا ہوں کام کے لیے، اور پھر میں اپنے بابا صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یہ بات اچھی ہے، یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا بابا صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ خواتین حضرات، روزہ اور روزے دار جو ہے یہ ایک پیکج دیکھیے گا چھوٹا سا، اور اس پیکج کو دکھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے، چھوٹی سی تو نہیں، حدیث تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ غور فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ غربا سے شروع ہوا اور غریبوں پہ ہی ختم ہوگا۔ یہ جو دنیا کی عمارتیں ہیں نا، جس پہ میری اور آپ کی لالچیں ہیں، یہ شاید دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ غریبوں کے لیے خوشخبری ہو، پھر غریبوں کے لیے خوشخبری ہوگی، کیونکہ جو جنت میں لوگ جیسے پھر رہے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ذرا غور فرمائیے، یہ انشاءاللہ لوگ ہوں گے جو جنت میں پھر رہے ہوں گے۔ کی طرح اس رمضان میں بھی محمد قربان روزے باقاعدگی سے رکھتا ہے۔ 60 سال کی عمر میں بھی ریلوے پلیٹ فارم پر لوگوں کا بھاری سامان اٹھاتا اور حلال روزی کماتا ہے، لیکن تھکن سے چور محمد قربان کبھی بھی روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے نہیں چوکتا۔ روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، جو شام تک مل جائے شکر الحمدللہ، نہ ملے تو مسجد میں روزہ اختیاری کر لیتے ہیں۔ محمد قربان صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے اور جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے صبر شکر کرتا ہے۔ ریلوے پلیٹ فارم پر لوگوں کے پاس جا جا کر سامان اٹھانے کا پوچھتا ہے، کوئی حامی بھر لے تو ٹھیک، ورنہ دوسروں کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہونے کے باوجود بھی محمد قربان کے چہرے پر مایوسی کی ایک بھی شکن دکھائی نہیں دیتی۔ وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا لازم ہے، اور وہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین حضرات، وہ تمام قربان جو کہ میری آواز سن رہے ہیں، ان تمام سے درخواست ہے کہ مجھے تو اپنے اعمال پہ یا اپنی عبادات پہ کوئی گمان نہیں ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر اس وسیلے سے کوئی چھوٹ ہو گئی تو ہو گئی۔ کیسا رمضان ہے حافظ صاحب کہ 3 فرائض اکٹھے ہو گئے، روزہ بھی اکٹھا ہو گیا، نماز بھی اکٹھی ہوگی، زکوٰۃ بھی اکٹھی ہوگی۔ لیکن جو پہلے خانم بہن سے جو بات کر رہے تھے استاذہ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بنا دیا، اب ایسا کیوں؟ دیکھیے، ایک زمانے میں ترابی صاحب تھے، طالب جوہری صاحب اب شاید صحت اجازت نہیں دیتی، عابدی صاحب تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، مولانا مودودی صاحب تھے، بلکہ مجھے یاد ہے میں صبح کا وقت جو ہے وہ اسرار صاحب کے پاس گزارتا تھا، اور شام کو میں مائیدہ کا امام باڑہ ہے لاہور میں، امام بارگاہ ہے، وہاں پہ گلفام صاحب کو سننے جاتا تھا۔ صبح شام جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ کلاسیکل ٹیچرز میں مصروف رہتی تھی۔ اب وہ کلاسیکل ٹیچرز سے زیادہ مسلک بھی ایک طرف تو آ گئی، لیکن وہ لوگ زیادہ آگے جو کہ شاید فقہ پہ اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن وہ جو کلاسیسزم تھا اسلام کا، ٹیچرز کا، وہ کیوں کم ہو گیا؟ بلال صاحب، پہلے تو میں کہوں گا کہ جو آپ نے یہ ابھی قربان دکھایا، پاکستان میں اس وقت لوگوں کو بہت ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا شعبان المعظم کے آخری دن، اس میں یہ کہا تھا کہ لوگوں کے روزے افطاری کروایا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو بہت وہ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں، جن کے پاس ایک کھجور پہ 7 صحابی روزہ کھولنے والے ہیں۔ کہا کہ خواب پانی کے گھونٹ سے، آدھے چھوارے سے، تو میں گزارش کروں گا، میں ہمیشہ کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی جو ناظرین ہیں، کہ اپنی ڈشیں کوئی 4 سے 2 کر لیں، 2 سے 1 کر لیں، اور باقی ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جو لوگ اس اہل ہیں
جو پانی سے روزہ رکھتے ہیں، نمک سے روزہ کھول لیتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اب میں آپ کے اس موضوع کی میں گزارش کروں کہ اصل میں اس وقت جو بات تھی نا جی کہنے کی اور سمجھنے کی، اور نقطہ نظر جو تھا اس میں برداشت بہت زیادہ تھی، اور ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے پیش آتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں ایک طرف رمضان المبارک میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے ہاں تفسیر قرآن ہوا کرتی تھی، مولانا شاہ احمد نورانی کی اس وقت جو ہے وہ تلاوت قرآن جو ہے وہ پوری محبوب کر دیتی تھی ریڈیو پہ جب یہ چیزیں رات کو چلتی تھی۔ تو یہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم جو تھا وہ اس لیے تھا کہ علم حاصل کر کے اختلافات کو کم کیا جائے۔ یہ نہیں تھا کہ علم حاصل کر کے اختلافات کو بڑھا کر ایک دوسرے کو جبراً قریب لایا جائے۔ یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے نا اب ہمارے ہاں کہ میرا نقطہ نظر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخر ہے، اس سے آگے دوسرے کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے اختلاف کو رحمت کہا ہے۔ وہ اختلاف یہ نہیں ہے جو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، علمی اختلاف کی بات ہو رہی ہے، وہ علمی اختلاف ہے کہ مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ لفظ جعفر کے معنی کیا ہیں، صحیح، آپ کو میرے سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ لفظ جعفر کے معنی کیا ہیں، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں آپ کے اوپر ڈنڈا اٹھا لوں، آپ میرے اوپر ڈنڈا اٹھا لیں۔ وہ ایک علمی کاوش تھی، ہر کوئی علمی انداز میں ایک دوسرے کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی یہ تھا، اور عام فہم لوگ جو تھے وہاں یہ نہیں تھا کہ فلاں مکتبہ فکر کا آدمی آئے گا تو مسجد دھونی پڑ جائے گی۔ آپ اجازت دیجیے گا بہن، آپ سے اگر میں سوال اس طرح کروں، اور انتہائی ادب سے پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں آپ سے میں بات کرنے کے لیے، میں حضرت کی بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ اختلاف جو ہے وہ شاید برداشت زیادہ تھی نہ ہو، میں بالکل ایک اور طرح سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں اور بڑی ایمانداری سے رکھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں علماء کا بھی اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب علماء بھی ایک کارپوریٹ ورلڈ بن چکے ہیں، اس لیے اللہ نے شاید برکت بھی اٹھا دی ہے اس علم سے جو علم ان لوگوں کا زیور تھا۔ آپ اس بات سے ڈس ایگری کریں گے کیا؟ میں آپ کی بات سے کاملاً اتفاق کرتی ہوں، اگری کرتی ہوں۔ ایک بہت خوبصورت شعر ہے، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ کیا بات ہے، جناب افتخار عارف کے اس شعر میں جس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے اس ماحول کی تصویر کشی کی گئی ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، وہ امت جس کو ترجمانی کردار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اسلام کے مکمل فلسفہ سلامتی دین و دنیا کے ساتھ اسے کائنات انسانیت سے متعارف کرانا تھا، اور اپنے قابل رشک کردار کو دعوت اسلام میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، وہ امت سید لولاک اب خوف کی علامت بن گئی ہے۔ اب اسلام کا اصل کردار معرض خفا میں چلا گیا ہے۔ اب دائرہ اسلام میں اسلام کے مروج، داعی، مبلغ اور اسلامی تعلیمات کے چلتے پھرتے نمونے اور پیکر نظر آنے کی بجائے البتہ ایک مخصوص کردار کے سبب دنیا کو اسلام کے اندر دہشت گرد نظر آنے لگے ہیں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اب دہشت گردوں کے اندر دنیا کو اسلام دکھائی دینے لگا ہے۔ ان لوگوں نے دہشت گردوں میں اسلام نظر آنے لگے، نے صرف خود ہی کو بدبخت نہیں کیا بلکہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا، اسلام سے دنیا کو بدگمان کیا۔ اب اسلامی تعلیمات کے برعکس ماحول کو اسلام کے نام پر معرض وجود میں لانے اور اسے اسلامی جہاد کہنے پر اصرار ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اب اگر دنیا اسلام میں جذب ہونے کی بجائے اس سے متنفر دکھائی دینے لگے، خوف کھانے لگے، تو اس میں الزام دنیا کو نہیں خود کو دینا چاہیے۔ بڑی خوبصورت ہماری اس بہن خانم نے کی۔ میں ایک وقفہ چھوٹا سے خواتین حضرات، اس پہ بات امام علی کی بڑی یاد آئی، لیکن وقفے سے آتے ہیں اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔